میں ضلع حصار سرسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں وہ غیر معمولی چنگاڑ سن کر برقی صورت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئیں، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے، لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہار سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں۔ میرے ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ دفتن زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ سیاہ موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچھ عمر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگ اجائی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما بے کواڑ جگہ تھی۔ ایک میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں پختہ قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنے سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرہانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت سا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپنا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی ضد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی ضد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں خرخراہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑا ترچھا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر قدم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا
जैसे गोश्त पोस्त की बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में अपना पांव घसीट कर एक ही जुस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम टच भी ना हुआ। लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कयामत बीती वो कयामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताजा हो जाता है जैसे कल ही की बात हो। इतना कहकर पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान तक न था। स्याही माइल हड्डी के नाम पर उसकी बुसीदा टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने छुपा रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ किया जा सकता था। कब्र के इस बिच्छू में इतना सरीउल असर जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही ना सिर्फ हाथी का वजूद पानी पानी कर गया बल्कि इस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दरसे इबरत बना गया। खुदा जाने साहिबे कब्र को क़यामत तक अभी कितना अजाब झेलना था।